سامعین محترم، یہ محفل ایصال ثواب اس دا مقصد ہونا دعا۔ اسی اتھے کیوں اکٹھے ہیں؟ آج سارے جناب محترم محمد اصغر صاحب واسطے دعا کرنا واسطے جمع ہوا۔ کس واسطے جمع ہوا جی؟ دعا کرنا واسطے، ایصال ثواب کرنا واسطے جمع ہوا۔ آج اسی دعا کر کے دس رہے ہیں کہ جس ویلے بندہ دنیا اندر زندہ ہوئے اس نال ساڑا تعلق ہونا لین دین، مالی معاملات، کھان پین، اٹھن بیٹھن، لیکن دنیا اندر چلا جاوے مومن بندہ، مومن دنیا اندر رہا تامی اس دا مومن بندے دا سہارا ہونا۔ دنیا تو جس ویلے چلا جاوے تو پھر یہ تعلق ختم نہیں ہوندہ، باقی لوگاں دا تعلق ختم ہو جاندہ، لیکن حضور دے امتی دا تعلق مرن تو بعد بھی ختم نہیں ہوندہ۔ لیکن جس لئے دنیا میں چلا جاوے تو پھر تعلق کس طرح برقرار رہندہ؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال اللہ نے کرم کیتا کہ مرن تو بعد بھی زندہ بندے دا مرن آلے نال تعلق ہو سکتا ہے، اور اس تعلق دا ذریعہ اللہ دے قرآن نے اور سونے صاحب قرآن نے دعا بنایا ہے۔ دعا دے ذریعے مرن آلے نال تعلق برقرار رہندا۔ جو تسی اتھے زندہ لوگ دعا کرنے ہو، اس دا ثواب مرن آلے نو پہنچ دائے، اللہ تعالیٰ اس نے درجات اندر بلندیاں عطا فرما دیندہ۔ سامعین عزیز وقار، اگر مرن آلے وہاں سے بخشی دی دعا کرن نہ فائدہ نہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ کدے بھی نہ فرماویا کہ لوگو او بعد آلے لوگ جڑے بعد وچ رہ جانے نے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے لوگو، میرے نبی پاک علیہ السلام دے اتے نازل ہونے والے قرآن وچ رب نے فرمایا کہ لوگ جڑے بعد رہ جاننے نے زندہ، وہ اپنے مرن آلے واسطے دعا کرنے نے، کہ دعا کرنے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ساڑی بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ساڑے انہاں مسلمان بھائیاں بہناں دی بھی بخشش فرما جڑے ساڑے تو پہلے حالت ایمان میں دنیا تو چلے گئے نہیں۔ اگر مرن آلے واسے بخشی دی دعا دا فائدہ نہ ہو گیا، میں دسو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں ذکر فرما گیا؟ اس جانب اللہ تعالیٰ کیوں ترغیب دلا گیا؟ کیوں رغبت اللہ پاک دلا رہا؟ اس تو پتہ چلیا زندہ بندیاں دی دعا دا فائدہ مرن آلے نو پہنچ دوے، مرن آلے نو دعا دا فائدہ۔ اسلام نے مزاج ایوے بندہ سامنے ہوئے اس نے خامیاں بیان کرو، اس نے کیا کرو؟ خامیاں بیان کرو، تے بندہ سامنے نہ ہوئے تو اس نے خوبیاں بیان کرو۔ اسلام دا مزاج ہے، اس نے خامیاں بیان کرو تاکہ اگر اس نے اندر ہومن، اس نے اندر خامیاں ہومن تو بیان کرو، اس نے سامنے اس کی تعریفاں نہ کرو۔ اس دے دو نقصان ہو سن، ایک تو انہوں نقصان ہی ہو سی کہ چاپلوسی دے خوشامد بن سی، اگلے نو نقصان ہی ہو سی جس نے تعریف کر رہے ہو وہ بگڑ جاسی، غرور تکبر آ جاسی اس نے اندر کہ میں تو کوئی بڑی وڈی شے ہاں، میں تو وڈی دے شے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے اسلام کہندا سامنے تعریف نہیں، بندہ نہ ہوے اس دی تعریف کرو، مومن بندے دی سامنے تعریف نہیں۔ لیکن ساڈا آج مسلمانوں نے الٹا دستور ہے، سامنے ہوئے جناب جناب وہ تہاڈی کیا بات ہے جی چودھری صاحب، تہاڈے جے تو بندہ ہی کوئی نہیں، جس ویلے چودھری صاحب کرن کنڈ تے پھر جڑے پیچھے اسی پلندے کھولنے نے آئے آئے وہ تولنے ہیں جی جڑیاں ترکڑیاں تلنیاں نہیں ہیں گلاں ہیں جی اے جی تول کے سٹنے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اے ہے اج دے مسلمانوں دا مزاج۔ لیکن اسلام کہندا لوگوں جس ویلے دنیا اندر بندہ ہوئے اس نے خامی اس نے سامنے بیان کرو تاکہ وہ بندہ اپنی اصلاح کرے۔ دنیا اندر چلا جاوے ہزار خامیاں اس نے وچ ہون، لیکن دنیا وچ چلا گیا، موت آ گئی، فوت ہو گیا، ہن ہزار خامیاں ہونے نے باوجود بھی اس نے کوئی خامی بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ ہن ڈھونڈو اس نے وچ خوبیاں، اگر ایک خوبی بھی نظر آوے تو لوگوں نے دسو یار فلانا مرن والا اے خوبی دا مالک ہے، اے شان دا مالک ہے، اے اس نے میں شان آئی، اے اس نے میں خوبی آئی، اے اس نے میں اچھی خصلت آئی۔ کیوں؟ اے میں گل اپنے کولوں نہیں کر رہا، سامعین عزیز وقار، اے گل میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ آؤ بخاری شریف دی حدیث پاک، میرے لجپال نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، میرے لجپال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اے لوگوں جس ویلے بندہ دنیا وچوں ٹر جاوے، دنیا تو چلا جاوے، یا رسول اللہ پھر کے کریے؟ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اے لوگوں مرن
مرنا لے دیا خوبیاں بیان کیتا کرو. یا رسول اللہ کے ہوئے گا؟ فرمایا مرنا لے دیا خوبیاں تسی بیان اتھے دنیا وچ کرو گے اللہ اس نے قبر بھی چمکا دے گا, اللہ اس دے درجے بھی بلند فرما دے گا. اس واسطے مرنا لے دیا خوبیاں بیان کیتا کرو. لیکن مسلمانوں آج ساڈا مزاج میں دنیا اندروں بندہ چلا جاوے پھر بھی اس نو بخشنے سے تیار نہیں آ, اس دی خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرنے آ. لیکن لوگوں ہی خوبیاں بیان کرن دا اجر کے ملے گا. آؤ صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک بھی سن لو. میرے لاجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ ایک راستے اندر تشریف فرمانے, میرے لاجپال نبی دے سامنے ایک جنازہ گزریا. میرے لاجپال نبی نے فرمایا وجبت وجبت وجبت, بڑا کو سبحان. میرے لاجپال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. وہ جنازہ آگے نکلیا, پیچھے ایک اور جنازہ آیا. میرے لاجپال نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. جس میں میرے لاجپال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بڑے حیران نے, پہلا جنازہ آیا تا بھی حضور نے یہی فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی, لازم ہو گئی لازم ہو گئی لازم ہو گئی. دعا جنازہ آیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ہے ایک گل کے میں راز کے میں. جس میں جنازہ ختم ہویا میرے لاجپال نبی دے پیارگاہ میں صحابہ دست بس عرض کیتی یا رسول اللہ گل سمجھ نہیں آئی, دو جنازے گزرے نے دو واری تسا ایک کوئی گل کیتی ہے ترے واری لازم ہو گئی گل کے میں. میرے لاجپال نبی نے فرمایا پہلا جنازہ جس میں لے آ رہے سی میرے لاجپال نبی نے فرمایا او جڑے جنازے نال ٹر رہے سن او مرن والے دی خامیاں بیان کر رہے سن, اس دیاں خامیاں نقص اور عیب بیان کر رہے سن. جس والے مخلوق خدا اس دے عیب بیان کر رہی سی کہ تو زندگی کس طرح گزاری ہے کہ آج زندہ لوگ تیریاں خامیاں بیان کر رہے نے. جس ویلے دوسرا جنازہ آیا اس ویلے اس دیاں خوبیاں بیان کر رہے سن. جنازے نال ٹرن والے رو رہے سن, بڑا چنگا بندہ آیا بڑا سونا بندہ آیا بڑیاں چنگیاں خصلتاں تے عادتاں دا مالک بندہ آیا. جس ویلے وہ خوبیاں بیان کر رہے سن میں اس واسطے پہلے گناہگار میت ہی میں آکھیا اس تے جہنم واجب ہو گئی جس نے واسطے مخلوق خدا نقص اور بیان کر رہی ہے. اور جڑے دوسرا جنازہ آیا اس دی خوبیاں بیان کر رہے سن لوگ. انہاں مخلوق دی خوبیاں بیان کرن دی وجہ تو مرن والے دے اللہ درجے بھی بلند کر دیتے نے تے اللہ اس دی قبر نو بھی چمکا دیتا ہے, جنتی بنا دیتا ہے. اس واسطے میں آکھیا اس نے اتے جنت واجب ہو گئی پہلے اتے جہنم واجب ہو گئی. اس واسطے لوگوں زندگی آج اس طرح گزارو کہ موئے اتے ہی لوگ تعریفاں نہ کرن بلکہ تسے دنیا اندروں ٹر جاؤ پھر بھی بندہ آکھے ہاں یار جیو جا جنا بھی آیا لیکن آیا بڑیاں چنگا عادتاں دا مالک. کھونا میں سننا وا کتنے دنیا اندروں جاندے نے لوگ کہندے نے مولوی جی نماز روزے دا اتنا تے پابند نہیں آیا بندہ لیکن چنگا بہو آیا ہر بندے واسطے چنگا آیا, کسی نال کوئی برائی نہیں کرنا آیا, ہر ویلے نیت دا خالص آیا اچھا ہی سوچنا آیا. میں آکھیا لوگوں او تسی تعریفاں مرن والے دیاں دنیا وچ کر رہے ہو اے تے لوگوں میرے بھائیوں اس ویلے پتہ چل سی جس ویلے قبر دا دروازہ بند ہو سی کالی کوٹھڑی ہو سی اسی اندر ہو سا اس پہلے پتہ چل سی کہ کتنا خالص ہے مخلوق خدا نال بھلائی کرن دا کتنا صلہ ملدا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا خیر الناس من ينفع لاجپال نبی نے فرمایا سب تو بہترین انسان ہوئے سب تو بہترین میرا غلام ہوئے سب تو بہترین میرا امتی میرا کلمہ پڑھنا والا او انسان ہے. یا رسول اللہ کیڑا انسان ہے؟ فرمایا سب تو بہترین انسان ہوئے جڑا لوگاں نے واسطے نفع سوچن والا ہے.